جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے، اور اس وقت ہوا ہے عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ میں ہم آج جس موضوع کو ڈسکس کریں گے، جو ہمارا موضوع رہے گا، جس کے عنوان کے تحت آج کی گفتگو ہوگی، وہ ہے حج کے اوپر۔ جو حاجی وہاں پر آئے اپنے آپ کو ویلکم فیل کرے، سانس تو اس کو لینے دیں، بقی میں اپنے آئمہ، اور کیا وہ ایک نفرت انگیز جو ہے وہ عمل انہوں نے قبیح ترین عمل جو ہے وہ سفاکیت کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جس معزز اور معروف شخصیت کو آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے، ٹیلی فون لائن کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب شیفیلڈ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام، آپ کا بھی شکریہ۔ قبلہ، موضوع جو ہے وہ ہمارا رہے گا جو پابندیاں جو ہے وہ حج کے اوپر لگائی گئی ہیں، تو ہم گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اس چیز کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے اذہان میں، کہ معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ حج ایک عمومی طور پر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کی جان مال، عزت اور آبرو کا خیال رکھا جائے اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے، یا ہر وہ حکومت جو کہ بس حجاز کے اوپر قابض ہو جائے وہ حج کے امور کا انتظام، وہ سارے حج کے امور سنبھالے گی؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا تمام مسلمانوں کی شرکت بھی ضروری ہے، یا وہ ایک مطلق العنان جو ہے ایک بادشاہ جو ہے اس کو دیکھے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کی ذات کے لیے، مخصوص صرف اللہ کے لیے۔ لیکن متاسفانہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب نے یہ حج مسلمانوں سے ہائی جیک کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل بھی کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، فگر مل جائیں گے کہ سعودی عرب کی جو کمائی ہے وہ اکارڈنگ ٹو CNN 18 بلین US ہے سالانہ، جو حج عمرے سے ان کو ملتے ہیں پیسے، حج عمرے سے۔ تو یہ بہت بڑا ایک چنک ہے ان کی اکانومی کا، جو کہ تیل وغیرہ اگر ان کے پاس ختم بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑا ان کے پاس ایک پیسے کا ذریعہ موجود ہے کہ جو کہ یہ محروم نہیں ہونا چاہتے۔ اکارڈنگ ٹو CNN ایران جو ہے وہ 6 لاکھ ایرانی حج کرتے ہیں، میرے خیال میں اتنے نہیں کرتے، کم کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے۔ تمام مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ بڑی تعداد ایرانیوں کی ہے۔ ایرانیوں نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ یہ جو حج کا جو تمام تر انتظامات اور امور ہیں مکہ اور مدینہ کے، خاص کر کے مکے کے اور پھر مدینے کے بھی، یہ آپ مسلمانوں کے اندر آپ بانٹ دیں، باری باری لوگوں کو دیں۔ یہ تو ایران کافی عرصے سے کہہ رہا ہے، اور اب دوسرے ممالک نے بھی اوپنلی اس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے۔ یمن کا آفیشیلی بیان آیا ہے، اور بہت سارے ممالک نے بھی یہ کہنا شروع کیا ہے، خاص کر کے اس گزشتہ سال میں جو سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد سے لوگوں نے اوپنلی بہت سو نے کہنا شروع کیا ہے۔ لیکن کیا کریں، مجبوری تو یہ ہے نا کہ سعودی عرب جو ہے وہ مائی باپ امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی دم میں جڑا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی امریکہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، خود اندر سے خالی ہو گئے بدبخت، اور وہ بس امریکہ کے کہنے کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو تمام چیزیں ہیں، تو کیا اس کے اوپر مکمل عرب لیگ میں آواز اٹھے گی؟ مطلب کوئی تو آواز اٹھائے گی اس کے اوپر کہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس سے جو ہے وہ پچھلی ہر حج میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، جو بھگدڑ ہوتی ہے، مطلب پوری دنیا کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بنتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا مجموعی طور پر ایک ایونٹ ایسا ہے جس میں تمام فرقے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر اموات ہوتی ہیں۔ کتنی شرم آور بات ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے عرب لیگ کا تذکرہ کیا، عرب لیگ تو ناممکن ہے، GCC آپ کی ہو گئی، دوسری یہ جو آپ کے اوپیک والے ہو گئے جو کہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، ناممکن ہے کہ یہ سعودیوں سے یہ تقاضا کریں کہ آپ جو ہے باری باری یہ کریں اور اس حکومت کو ختم کریں۔
اپنی جو ہے یہ تو جاگیرداری انہوں نے مچائی ہوئی ہے. اور یہ سب یہ جتنے بھی عرب لیگ والے ہیں یہ ایک ہو کے ایک فیصلہ کرتے ہیں, اندر سے یہ سب ایک ہی ہیں. اس میں یہ کبھی بھی اس کو سعودیہ کو ناممکن ہے کہ وہ کہیں. ہاں بیچارے جو دوسرے غریب ممالک جو غیر عرب ممالک جو جتنے بھی ہیں ان کی کہاں ضرورت ہے کہ وہ سعودیہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کر سکیں. اب جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کہ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ اب سعودی عرب یہ کہتا ہے بضد ہے کہ نہیں ہم ہی, چونکہ یہ حقائق تو یہی ہے کہ مملکت اسلامیہ آپ کہتے رہے سعودی عرب کو, خادم حرمین شریفین بھی کہتے رہے, ٹائٹلز آپ جتنے چاہیں ان کو دے دیں, لیکن حقائق تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو سیکیورٹی ہے اور یہ سب اس چیزوں سے ان کو تعلق نہیں ہے. ان کو تعلق ہے اپنے $18 بلین سیکیور کرنے سے. دیٹس اٹ, کہ اتنے لوگ حج پہ آ رہے ہیں, آ جائیں, اب وہ مرتے ہیں مریں, جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا رہے, ہم نے تو اپنے پیسے جمع کرنے. یہ بیسیکلی بزنس ہے, ان کا کاروبار ہے. انہوں نے بزنس ایک کھولا ہوا ہے, دکان ایک لگائی ہوئی ہے, بس ان کو مل رہا ہے. کبھی بھی اگر کوئی شخص ایک دفعہ بھی حج پر چلا جائے تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے سامنے یہ آشکار ہو جائیں گی. میں خود 8 دفعہ حج پہ گیا ہوں, تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں. مکہ مدینہ میرے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح یہ شیفیلڈ ہو گیا یا آپ کا مانچسٹر ہو گیا. میں وہاں پر وہ چیزیں ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ خود یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بے ترتیب سے بے بدتمیزی کرتے ہیں حجاج کے ساتھ. وہ حاجی جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جگہ جگہ انہوں نے خود لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمان, اللہ کے مہمان. اچھا بھائی اللہ کا مہمان ہے تو آپ اس کی سب سے پہلے عزت تو کریں. تو عزت افزائی تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ ہو جاتی ہے صاحب, کہ جب وہ حاجی کھڑے ہوتے ہیں لمبی لمبی لائنوں میں تو ان کے ساتھ جو امیگریشن آفیسر جتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, ادھر سے لے کے آخر تک جب واپس ایئرپورٹ پہ آئیں گے, ان کے سوائے اس کے کہ ان کو دھتکارا جائے, ان کی بدتمیزی کی جائے, ان حاجیوں کی توہین کی جائے, تضحیق کی جائے. یہ سیفٹی سے ہٹ کے میں باتیں کر رہا ہوں, سیفٹی تو بات کی بات ہے. تو یہ بھی شروعات ہے, یہ بھی اللہ کے مہمانوں کی مہمانی شروع ہے. جی ہاں, اللہ کی مہمانوں کی جو مہمان نوازی یہ کرتے ہیں وہ تو یہ میزبان تو یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کو نمائندے کہہ رہے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ کہتا ہے میرے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے. تو بھائی آپ کم سے کم ان کو عزت و احترام تو دیجئے, کم سے کم اتنا حق تو دے دیں کہ جو حاجی وہاں پر آئے اپنے آپ کو ویلکم فیل کرے, سانس تو اس کو لینے دیں. بقی میں اپنے آئمہ معصومین علیہم السلام کے قبور کے سامنے کھڑے ہو کے 5 منٹ کے لیے کم سے کم زیارت تو پڑھنے دیں. یہ تو المیہ یہ ہے کہ بقی میں اگر آپ کھڑے ہو کے صرف آپ نے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ اگر زبان سے آپ کے نکل گیا تو آپ کو ہاتھ سے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا کے بند کر دیں گے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ان لوگوں نے تشدد کرتے ہوئے, مارتے پیٹتے ہوئے, جیلوں میں ڈالتے ہوئے, صرف کس بات پر؟ کیا انہوں نے کوئی چوری کی, ڈاکہ ڈالا, کیا کیا؟ نہیں. اس جدید ترین دور میں 2016 میں بھی ابھی جو حاجی جائیں گے ان کا بھی یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا مذہب پریکٹس کرنا چاہیں. ارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ مبارک کے سامنے مسلمان ہے, چاہے وہ سنی ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, ماں سوا ان کے اپنے فرقے کے. یہ جو آل یہود کا جو فرقہ ہے, اس آل یہود کے فرقے کے علاوہ کوئی بھی فرقے والا جس بھی مسلمان فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا آخر مسلمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے ایک خاص ایک احساسات ہیں. جب وہ ذری مبارک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے رہا نہیں جاتا, تو وہ توسل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے رسول کے ساتھ ایک ربط قائم کرنا چاہتا ہے, اس کو وہ کرنے نہیں دیتے, مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں. اچھا کل ہی مجھے صاحب کہنے لگے, میں کھڑا ہوا تھا, میرے کندھے موڑ کے انہوں نے قبلے کی طرف کیے, کہا ادھر مانگو. تو ان سے سوال کیا, اچھا قبلے سے مانگنا صحیح ہے کیا؟ اگر رسول سے مانگنے کو تم کہہ رہے ہو غلط ہے تو کیا قبلہ بھی تو ہے, اللہ تو نہیں ہے نا؟ کیا تم کعبہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے؟ تو اس کے بعد جواب تو کسی چیز کا ان کے پاس یہ خلاصہ یہ کہ اپنا مذہب یہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں, اور یہی بنیاد ہے تمام تر دہشت گردیوں کی.
یہ ان کی جب مینٹیلٹی ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ذہنیت والے کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو حج پہ آتے ہیں ان کو کوئی تحفظ دے سکیں گے؟ ارے کوئی آپ کا نہ جان مال عزت و آبرو آپ کی حج کے اوپر محفوظ نہیں ہے۔ تمام کلوزز کیا تھی، تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے کہ جس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ، جس اور اختلاف کہاں پہ ہوا، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی ہاں، دیکھیے اختلاف تو جو مین اصل ہے وہ تو ہوا ہے پچھلے سال حج کا اوپر۔ حج پر انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جو کرین والا معاملہ تھا آپ کے سامنے، کہ وہ تو سب نے پوری دنیا نے کہا کہ ان کی نااہلی ہے، یہ کہتے رہے کہ حادثہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بھئی کرینیں وہاں کر کیا رہی تھی؟ کرین تھی چاروں طرف حرم کے ارد گرد، اور وہ ہوا چلی اور وہ گرے اور اس سے لوگ بہت سے مر گئے حرم کے اندر۔ یعنی یہ نااہلی کی انتہا ہے کہ آپ مسجد الحرام کے ارد گرد آپ جو ہے وہ یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ سیفٹی حاجیوں کی کر لیں۔ اچھا وہ کافی نہ ہوا، اب تو ان کو چاہیے تھا کہ زیادہ محتاط ہو جاتے، لیکن ان لوگوں نے مینا میں جو حادثہ پیش آیا، اس کو میں حادثہ نہیں کہتا، یہ ویل پلانڈ اسیسینیشن آف دا حجاج، یہ بالکل پلان شدہ تھی، یہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے ہدایت ٹی وی کے اوپر ہی جس وقت یہ سانحہ مکہ ہوا پچھلے سال، اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ یوٹیوب کر لیجئے گا، The Great Exit کے نام سے میں نے پورا پروگرام اس کے اوپر کیا۔ اب وہ اس میں نے نقشے بھی دکھائے تھے، میپس بھی دکھائے تھے کہ اس کے اوپر کس طریقے سے میں کلیم کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ویل پلان تھا اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ جو مینا کے اندر مارے گئے۔ میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے صرف ایک چیز عرض کر دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک گلی ہے، اس گلی میں لاکھوں لوگوں کا گزرنا ہے، ایک ہی طرف جا رہے ہیں، دائیں بائیں وہ نہیں جا سکتے، جب وہ سیدھا جا رہے ہیں اور پیچھے سے لاکھوں کا مجمع آ رہا ہے، تو اگر سامنے سے کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے بیریئر لگا کے روک دیا جائے تو پیچھے جو لاکھوں کا مجمع آ رہا ہے وہ خود کیا نا، اس کی کیوں کیا؟ دیکھیے میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ یہ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جناب اس میں تو ایرانیوں کا قصور تھا۔ کیوں بھائی ایرانیوں کا قصور تھا؟ ایرانیوں نے جس روٹ کے اوپر ان کو بھیجا جاتا ہے اس روٹ سے ہٹ کے وہ دوسرے روٹ کے اوپر چلے گئے، جس کی وجہ سے ہوا، اور سارا بلیم انہوں نے کہا کہ بھئی ایرانیوں کے اوپر ڈالا جائے۔ اچھا اگر ایسا تھا کہ آپ نے ایرانیوں کے اوپر یہ بلیم ڈالا، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، جو لوگ حج پہ پہلے جا چکے ہیں وہ میری اس بات کو 100% تائید کریں گے کہ جو روٹ آپ کا ہوتا ہے جب آپ مینا کے خیمے سے نکلتے ہیں، آپ دوسرے روٹس کے اوپر جانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے لیفٹ اور رائٹ آپ کے باقاعدہ جالیاں لگا کے، بڑی بڑی میٹیلک جالیاں ہوتی ہیں، وہ لگا کے آپ کے فینسز ہیں، وہ کراس ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو کراس تب آپ کر سکتے جب کوئی راستہ ہو۔ انہوں نے گزشتہ حجوں میں کیوں نہیں اسٹیمپیڈ ہوئے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے ویل پلان طریقے سے چلاتے تھے، ایک مخصوص ٹائم دیا ہوتا تھا، ان راہوں کے اوپر ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک بعد حجاج کو ٹائم دیا ہوتا تھا، سب نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک؟ تو اور پھر وہ دوسرا لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتا، ان کے سول ڈیفنس والے ہیومن چین بنا کے کھڑے ہوتے تھے، ایک بندہ ادھر نہیں ہو سکتا، چین ایسے کہ آپ کے درجنوں بندے یا 100-200 بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے راستے وہاں سے ہٹائے گئے، حاجی ادھر سے ادھر ہوئے، راستے انہوں نے روکے۔ یہ جو جان بوجھ کے کریٹ کی گئی سچویشن یہ صرف سعودیوں نے کی ہے اور کوئی اس کے اوپر بلیم نہیں لے سکتا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے نے فلانے نے کیا تو پھر یہ بات اس کی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کے نااہل ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ آج ایران، کل ہو سکتا ہے پاکستان، ہو سکتا ہے پرسوں کو افریقن ملک آپ کے حج کے حاجیوں کے ریچولز کو سیبوتاج کرے اور لوگوں کی سیفٹی نہ ہو سکے، تو پھر آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کے نااہل ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے؟ ہم ساری بات کو چھوڑ کے یہ بات کا جواب دے دیں۔ اگر آپ نااہل ہیں تو آپ یہ حج کا ہاتھ اٹھا لیجئے، اور جو باقی مسلمانوں کا جو سنجیدہ ممالک ہیں، سوچنے والے مسلمانوں کے خیر خواہ جو ممالک ہیں، ان کے حوالے کر دیجئے، کم سے کم 2-2 سال کے لیے دے دیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ حج کس نے اچھا کروایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا حل ہے، فارمولا یہی ہے کہ
پہلے ان سے امارات لے کے دوسرے ممالک کو جیسے ترکی کو، پاکستان کو، مختلف ممالک سے اگر اس کے امور چلوائے جائیں، دیکھا جائے کہ کون بہتر طریقے سے کر رہا ہے، یا بالشمول تمام مسلم ممالک کی کچھ کمیٹیاں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو کر اس کو چلائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو جائے گا؟ جی ہاں، یا پھر اگر یہ نہیں بھی کرتے تو پھر ایران نے جو ڈیمانڈز کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ وہ اسی لیے کیے تھے نا۔ ایران نے جو انہوں نے قبول نہیں کیے، ایران نے کہا ایک بات کہی، جو تمام جو 12 نکات ہیں ان کو نچوڑیے کہ بھائی ہمارے جو حاجی ہیں ان کی جو سیفٹی ہے اس پہ ہم کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ یہ چیز انشور کریں کہ ہمارے حاجی سیفلی حج کر لیں گے۔ یہ نقطہ تھا۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم جی اس میں کیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ بھائی اگر آپ یہ چیز قبول نہیں کرتے کہ آپ کے حاجیوں کو ہم یہ، یعنی پھر آپ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی آئیں گے ہم ماریں گے، تو آپ یہ جو نکات کو دیکھا جائے کہ وہ نکات میں ہے کیا؟ نکات میں یہی ہے کہ ایرانی حاجیوں کی سیفٹی۔ تو اس کے اندر سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں چاہتے کہ ایرانی آئیں؟ برات از مشرکین ہو، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے سالوں میں یہ لوگوں نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جناب شیعہ حضرات تو حج پہ بھی نہیں جاتے، حج کرتے ہی نہیں، یہ تمام تر باتیں کیا کرتے تھے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ دنیا سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایرانی اتنا بڑا مجمع سارے دنیا جہان سے آتے کہ یہ شیعہ ہیں جو حج کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے نا اپنی ان کو جو ان کا آل یہود کا جو میں نے پہلے کہا کہ ان کے جو عقائد ہیں ان سے ہٹ کے اگر جو مین جو بات کی جائے وہ سیاسی مسائل ان کو ایران کے ساتھ کیوں ہیں، ان کا اصل مقصد ہی کچھ اور ہے بھائی۔ ان کی جو سوچ ہے وہ سیاسی سوچ ایرانیوں کی سیاسی سوچ سے 300 میں کہتا ہوں 90 ڈگریز کا فرق ہے۔ دیکھیں اگر ایک مسلمان جس کے عقائد بالکل ہی شیعہ عقائد سے مختلف ہوں، میں مثال دیتا ہوں فلسطین میں آپ جائیے، ان کے عقائد مذہبی عقائد، مسلمان ہیں مذہبی عقائد ایرانیوں سے بالکل مختلف ہیں، ٹھیک، لیکن ان تمام عقائد کے اختلاف کے باوجود وہ سب مسلمان ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ فلسطینیوں کا کس کے ساتھ زیادہ بنتی ہے؟ سعودیوں کے ساتھ جن کے عقائد ان سے زیادہ ملتے ہیں، یا پھر ایرانیوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادہ فرق ہے؟ ایرانیوں کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خیر خواہ مسلمانوں کا، اور یہ چیز اس پہ عمل کرنا کہ المسلم و اخو المسلم، رسول اللہ نے جو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، حقیقی معنوں میں کون اس حدیث کو لے رہا ہے؟ اتحاد بین المسلمین کا پرچم کون لہرا رہا ہے؟ ایران یا سعودی عرب؟ خادم حرمین شریفین تو آپ نے اپنے آپ کو کہہ دیا بھائی، لیکن مسلمانوں کے اندر ہر جگہ فتنہ فساد بھی تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جو کہ ایرانیوں سے ان کو کھائی جاتی ہے کہ بھائی جہاں پر اگر مسلمانوں کے خرابے کی بات ہے تو وہ سعودی عرب کا نام آتا ہے۔ یمن میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر سعودی عرب جو کچھ بھی کر رہا ہے، آپ بحرین میں دیکھ لیجئے، آپ یہ داعش کا آپ دیکھ لیجئے، تمام طرف چاروں طرف یہ سعودی عرب کا ہے۔ بہت اچھا ایران کا، اور ایران کا رول پلے دیکھیے، ایران کا کیا ہے؟ ایران کا رول پلے یہ کہ ان تمام ان کے جو گند ہے اس کو صفائی کرنا۔ اصل جو لڑائی ہے وہ تو اسی بات پر ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہترین امور کی طرف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی توجہ کو مبذول کیا، اور جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا جو ہے وہ اسی امور کے اوپر جو ہے وہ آج گفتگو ہوگی۔ ہم ایک مرتبہ پھر قبلہ کا جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہم کو دیا۔ شیفیلڈ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ جناب سید رضا حسین زیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک بہترین امور کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ان امور کے اوپر یقیناً بات کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے کہ پہلے اس کی بنیادی جو معاملات ہیں، اس کے جو سیاسی معاملات ہیں، جو مذہبی اختلافات ہیں، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ پکچر جو ہے وہ اس کی ایک تصویر کشی کی جائے اور اس پکچر کو کھولا جائے۔ مگر یہ کہ ایک محدود وقت میں ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ آج ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمیں ایک بریک پر جانا ہوگا، ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی قیمتی آراء کو بھی شامل کریں گے اور ان امور کے اوپر مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں فی الحال ایک بریک پہ۔